اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واتلو ما اوحی الیک، اور پڑھیے، تلاوت کیجیے جو وحی کی گئی طرف آپ کی، من کتاب رب کا، آپ کے پروردگار کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی تبدیل کر سکتا اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو، کس کی باتوں کو؟ اللہ کی، اور یہ ضمیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اس کتاب کی، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ آگے کنٹینیو کیا گیا، وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو اور روکے رکھو، الف امر کے لیے، نفسہ کا، نفس اپنے کو، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکے رکھیں، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعونا، لفظ کس سے ہے؟ دعا، دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، یا وہ پکارتے ہیں، وانون جمع کے لیے لگ گیا، علامات مضارع یا، اور وانون جمع کے لیے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے پروردگار کو، بالغداوت، غداوہ صبح صبح، صبح کا وقت، والعشی، اور رات شام کا وقت، رات کا وقت، جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون، یریدون لفظ کس سے ہے؟ ارادہ، ارادہ کا معنی چاہنا، یا علامات مضارع لگا، وانون جمع کے لیے لگا، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ، رضامندی رضامندی، طرف، وجہہ، اسی کی، وہ اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، ولا تعدو، تعدو عین دال واو، اس کا معنی ہوتا ہے پھیر لینا، وہ پھیرتی ہیں، اور نہ وہ پھیریں، تا جو ہے وہ غائب مؤنث کے لیے لگا ہوا ہے، عینا کا، عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ، اسی سے ہمارا لفظ اینک ہوتا ہے، اور نہ تو پھیر آنکھیں اپنی، انہم، یہ لفظ بیسیکلی عینین ہے، لیکن یانون کے ساتھ نیچے زیر ہے، تو یہ اس لیے کٹ گئی ساتھ کیونکہ یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ لگ گئی ہے حاضر کی، اور نہ تو پھیر اپنی آنکھیں، انہم، ان سے، تریدو، تریدو، لفظ کیا؟ وہی چاہنا، پہلے یہاں پہ یرید لگا تھا، اب لگ گیا تے، ترید، تم چاہتے تم چاہتے ہو، آپ چاہتے ہیں، بڑا نازک ترجمہ ہے، اس میں ہم یہ، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ آپ کا خیال جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، یہ بڑا نازک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے، تریدو، آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا، زینت دنیا کی زندگی کی، یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا، اس کا مطلب جو ہے مفہوم وہ یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ نہ سمجھیں کہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کی آسائشات کو یا اس کی زینتوں کو چاہتے ہیں۔ ولا توتے، توتے لفظ کس سے ہے؟ تعاون سے، تا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا، پیروی اور کرنا، نہ تم ماننا، اطاعت کرنا، پیروی کرنا، من، اس شخص کی، اغفلنا، غافل کیا ہم نے، کل بہو، اس کا دل، ان ذکرنا، اپنی یاد سے، اور نہ اس شخص کے پیچھے چلنا جس شخص کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اتبا، اور اتباع کرنا، اور اتباع کی، پیروی کی، ہوا ہو، ہوا کہتے ہیں اپنی خواہش کو، اپنے دل کی بات کو، اور نہ اس شخص کی پیچھے چلنا، اطاعت کرنا جس کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور خواہشات کی پیروی کی اس نے اپنی، وکانا، اور تھا، امرہو، امر اس کا، فرطا، فرطا، بڑا ہوا، افراط تفریط ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، حد سے بڑا بڑا ہوا، حد سے بڑا ہوا، اور کام ہے اس کا ضائع ہوا، حد سے گزرا ہوا، ضائع شدہ ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور تلاوت کیجئے، پڑھیے جو وحی کی گئی آپ کو، الیکا، آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے کتاب میں، آپ کے پروردگار کی کتاب میں جو وحی آپ کی طرف کی گئی،
اس کو پڑھیے، اس کی تبلیغ کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے. لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں اس کی باتوں کو بدلنے والا، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے علاوہ تو کہیں پناہ گاہ نہیں پائے گا. واصبر نفسک مع الذین، اور روکے رکھیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، بالغداوۃ والعشی، صبح اور شام کے وقت میں، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں رضامندی اس کی، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ تو پھیر اپنی آنکھیں ان سے، نہ ہٹا اپنی آنکھیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، یہ نہ ہو کہ کہیں تو جو ہے وہ لوگ یہ سمجھیں کہ تو بھی دنیا کی زینت چاہتا ہے. ولا تطع، اور نہ اطاعت کرنا، من اغفلنا، ان کی جن کا غالب کیا ہم نے، قلبہ، دل ان کا، جن کو، نہ اس شخص کی اطاعت کرنا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، ان ذکرنا، اپنی یاد سے، واتبع ہواہ، اور پیروی کی اس نے اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور تھا اس کا کام حد سے بڑا ہوا. اب پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت یہ تھا کہ مکہ والے کہتے تھے کہ کچھ باتیں ہماری مان لیجئے، کچھ اپنی منوا لیجئے، کچھ درمیان کا راستہ نکالیے اور راستہ نکال کے جو ہے وہ اس راستے میں چلا جائے. آپ ہمارے معبودوں کو برا مت کہیے تاکہ جو ہے وہ ہم لوگوں کی دل آزاریاں نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ آپ صرف اسی چیز کی تبلیغ کیجیے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے، من کتاب ربک، آپ کے پروردگار کی کتاب سے، بس اسی کی تبلیغ. اس میں کوئی از ایم آر فل اسٹاپ کوما کی، کوئی آلٹریشن کی، ایڈیشن، ڈیلیشن، امینڈمنٹس کی اجازت نہیں ہے. لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کتاب کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ پیغام اس وقت کے لیے بھی یہی تھا، یہ پیغام آج بھی ہے. آج بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ چلیں کچھ باتیں ان کی مان لیں. ڈپلومیسی کس چیز کا نام ہے؟ یہی کہ جی کچھ لے اور دے کے اصول کے اوپر جو ہے وہ طے کر لیا جائے. مذہب کے اوپر کوئی لے اور دے نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیات کے اوپر، احادیث کے اوپر کوئی لے اور دے نہیں ہو سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. چاہے ہم سود کو جتنے مرضی رنگ دے دیں، ہم اس کو حلال قرار نہیں دے سکتے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے جو قوانین ہیں، وہ قوانین جو ہیں وہ اٹل ہیں، ان میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. دین اکبری اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی چیزیں اکٹھی کر کے ایک نیا دین جو ہے وہ ایجاد کر دیا. تو ہم نہ تو اس دین میں کسی چیز کے ایڈ کرنے کے مجاز ہیں، نہ اس سے الگ کرنے کے مجاز ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی دنیا میں دیکھ لیں گے ہم نے کتنی چیزیں مذہب کے نام پہ کچھ ڈال دی ہیں، کچھ نکال دی ہیں. جب کہا گیا لا مبدل لکلماتہ، کوئی کلمات تبدیل نہیں کر سکتا، اور وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن اور سیرت طیبہ، سنت رسول. اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کو نہیں ماننا. ہم کچھ اس میں ایڈیشن، ڈیلیشن، کوما، فل سٹاپ ایڈ نہیں کر سکتے. چاہے ہم اس کو حسن بدعت کہہ لیں یا ہم اس کو کچھ بھی احسن کہہ لیں، ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ جو کام اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو لا مبدل لکلماتہ. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ کام کیا ولن تجد من دونہ ملتحدا، اس کے علاوہ کوئی پناہ گناہ نہیں ہے. پھر جس کے کہنے پہ، جس کو راضی کرنے کے لیے تو یہ کرتا ہے، پھر تو پناہ گاہ بھی اسی کے پاس ڈھونڈے گا. پھر تو جو جائے گا اس دن جو ہے وہ، جس دن جو روز محشر کا دن ہوگا، اس دن پھر تو اسی کے گروہ میں شامل ہوگا، اور جو انجام اس کا ہوگا پھر تو اسی انجام کے ساتھ جو ہے وہ قیادی انجام وہی ہوگا. اور پھر یہ عینیہ بن حسین تھا نام صحابی کا، بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے. بن حسین یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ بہت بڑے سردار تھے. جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آگے دیکھا آپ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سلمان فارسی، بیٹھے ہوئے ہیں سہیب رومی، بیٹھے ہوئے ہیں ابن مسعود، بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بعض نے تو یہ کہا، لیکن سورہ مبارکہ چونکہ مکی ہے، بعض نے تو یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں صحابہ صفا کے جو ہے وہ بنے تھے، کہ جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں پڑے رہتے تھے، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ صرف اللہ ہی کو یاد کرتے تھے. ان کے پاس نہ مال و دولت تھا، نہ دنیا کا جاہ و منصب تھا، کچھ نہیں تھا. تو کہا گیا کہ جب وہ آیا تو آگے اس نے کہا کہ ان لوگوں کو سائڈ پہ کریں تاکہ میں بات کر سکوں.
ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ سلمان فارسی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں پسینے کی بو آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ پہلے ان کو ہٹائیں تاکہ ہم بات کریں۔ دیکھیے کسی بھی شخص کے لیے جس نے دعوت و تبلیغ کرنی ہو، کسی نے کسی معاشرے کے اوپر اثر انداز کرنا ہو، اس کے لیے سب سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے کے جو باثر جو لوگ ہیں ان لوگوں کو میں اپروچ کروں، کیونکہ ایک بڑے کے اپروچ ہونے سے خاصے نیچے لوگ جو ہیں اس کے جو زیر اثر ہوتے ہیں وہ بھی بات مان لیتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، کیا دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ 2 عمر میں سے ایک عمر مجھے دے دے، ایک عمر بن حشام ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان لوگوں کا اب جس کے لوگوں نے تو اس سے پہلے جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے چھپ کے عبادت کی جاتی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کہا ہوئی ہے، اور دیکھیے اس سے پہلے ہجرت بھی چھپ کے ہو رہی تھی، تو عمر بن خطاب نے کہا اچھا ہاں میں آج جا رہا ہوں، اعلان جا رہا ہوں، ہے کوئی ایسا جس کی ماں اس کو رونا چاہتی ہے تو آ جائے میرے ساتھ مقابلہ کر لے، میں چھپ کے نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ تھی، یہ ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو معاشرے کے باثر لوگ ہیں تو نیچے والے ساتھ آ جائیں، لیکن یہاں پہ کرائٹیریا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بتایا گیا تھا۔ یہاں پہ اتنا ہی حق یہ نہیں ہے کہ آپ ولید بن مغیرہ کو پکڑ کے چاہے وہ کتنا بھی بڑا سردار ہے اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ ابن مکتوم کو چھوڑ دیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پھر کہا بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، یہی وہ درخت ہیں، یہی وہ کونپلیں ہیں کل کو جنہوں نے تناور درخت بننا ہے، اور وہ درخت بنے کل کو، وہ سردار نہیں بنے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سلمان فارسی تھے، صہیب رومی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمار بن یاسر تھے، کتنے نام تھے آپ کے ساتھ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے کتنے لوگ تھے آپ کے پاس۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ کے آپ دوسروں کی طرف نہ دیکھیے، اس سے یہ کیا ہوگا، کہیں یہ تاثر نہ جائے لوگوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھکاؤ بھی معاذ اللہ ان لوگوں کی طرف ہے جو لوگ پیسے والے ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہیں، جن لوگوں کا جو ہے وہ کوئی اثر و رسوخ ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ بھی دنیا کی زندگی میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس لیے میں نے کہا یہ بڑا نازک سا ترجمہ یہاں پہ بنتا ہے، تو آپ اپنے نفس کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ، آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جو ہے وہ دیکھ دیا، جنہوں نے اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ اپنی صبح شامیں جو ہیں وہ کر دی ہیں اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں، اور فرمایا ولا تعدویناگان، اپنی آنکھیں ان سے مت لو۔ اور یہی بات ہے، یہی بات جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس وقت کے سرداروں نے کہا تھا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون اللہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بادی نظر میں تیرے ساتھ تو یہ رذیل، یہ کمی زمین، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، یہی کہا تھا نوح علیہ السلام کو ان کے سرداروں نے۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا تھا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان لوگوں کو نہیں دھتکارنے والا جو لوگ ایمان لے ہیں۔ پرائرٹی پیسہ نہیں ہے، دنیا کا جاہ و منصب نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، پرائرٹی ان کا ایمان ہے، جو جتنا ایمان والا ہے اتنا ہی جو ہے وہ میرے قریب ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ نوح علیہ السلام کو، اور یہی بات سورہ ہجر میں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا، آپ کی آنکھیں اس مال و متاع جو ہم نے مختلف جوڑوں کو لوگوں کو دے رکھا ہے اس کی طرف آپ کی آنکھیں نہ پھیلیں، آپ کی آنکھوں میں ان مال کو دیکھ کے چمکنا آ جائے کہ جو لوگوں کو، یہ دنیا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے پجاری ہیں، جو دنیا کے محنت کرتے ہیں، آپ کا مقام تو یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک سے لگی ہے، پتھر باندھا ہوا ہے، فرمایا تم نے ایک باندھا، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، یہ حال ہے اس نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا کہ آپ کی آنکھیں ان کی طرف نہ آئیں، ولا تحزن علیہم، اور آپ ان کے اوپر کوئی حزن بھی نہ کریں، واخفض جناحک للمؤمنین، اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، آپ اپنے مومنوں کے لیے جو ہے وہ اپنا، تو یہاں یہی بات کہی گئی کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ دیجئے جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، مان لو جاہو متاع کچھ نہیں ہے، وہ یہیں رہ جائے گا، وہاں پہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کی خاطر اللہ کے تابع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، پھر ترجمہ کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا کہ یہاں پہ ترید زینت الحیات، کہیں لوگ نہ سمجھیں کہ تو بھی دنیا کی جو ہے وہ زندگی جینا چاہتا ہے۔ ہم ڈائریکٹلی یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیسیکلی میرے آپ کے لیے بھی ہے خاص۔
اور ساتھ یہ کہا گیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس کی پیروی کبھی مت کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے جو ہے وہ غافل کر دیا۔ اور کون اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے؟ واتبع هواه، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس کے پیچھے مت چلنا۔ دیکھیے جہاد بن نفس کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو کچل دینا اس کام کے لیے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور کام اس کا تھا حد سے بڑا ہوا، ضائع شدہ۔ جو شخص بھی اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے اس کا کام جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کے کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ پھر وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ جب وہ نفس کی بات مانے گا تو نفس شیطان اس کو ورگلا کے جہنم کے گڑھے میں دھکیل کے بس کرے گا، اس سے نیچے وہ نہیں رکے گا۔ تو یہ اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ مت چلنا، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ تھے۔ سوالات مشرکین مکہ نے کیے تھے۔ پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں بتا کے پھر جو ہے وہ ایک لیکچر، ایک بات جو ہے وہ فرمایا گیا کہ آپ کے لیے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، آپ کے لیے زیادہ ضروری کیا ہے؟ صرف وہی کتاب ہے جو آپ کو دی گئی ہے، اور اس کتاب کا پریکٹیکل ورژن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اس کو ایلیبریٹ کیا، اس کی انٹرپریٹیشن کی، اس کو جو ہے وہ کر کے دکھایا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کام جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا تھا، یہ تو کام کسی اور کی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، تو یہ ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ اسی کو پڑھنا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، وہی ہمارا سبق ہے، وہی ہمارا راستہ ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، ہم اس میں کچھ جو ہے وہ اپنی طرف سے نہ لکھ سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں، اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کے علاوہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے علاوہ پناہ گاہ بھی نہیں۔ اگر کہیں گے کہ ہم اگر اس کے علاوہ اس میں بدل کے کسی اور راستے میں چلتے ہیں تو پھر وہی راہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ جب پناہ گاہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کرنا وہی ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اسی چیز کو پڑھنا ہے، اسی چیز کے پیچھے چلنا ہے جو پر تیرے پروردگار نے تیری کتاب میں جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور پھر اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ متاثر نہیں ہو جانا پیسے والوں سے، متاثر نہیں ہو جانا جاہو منصب والوں سے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، دیکھیے اب عزت تو اسی کی ہے جو اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہے۔ پیسے والے کی دولت تو جو ہے وہ آج ہے، اگلے پل نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن جس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی وجہ سے بنائی ہو، آپ ڈاکٹر اسرار کا نام لیتے ہی لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پیار محبت آ جاتا ہے، دعا نکلتی ہے ان کے لیے۔ اس طرح جتنے علماء کرام ہمارے گزر گئے ہیں جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے، اب ڈاکٹر اسرار کے پاس کیا اثاثے تھے؟ کچھ نہیں تھا، ایک کمرے میں جو ہے وہ رہتے تھے، صرف ان کے کمرے میں سامان بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ان کا نام عزت سے کیوں لیا جاتا ہے؟ انہوں نے صبح شام اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پکارا لیا، اپنے آپ کو اس دین کی طرف چلایا جو ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح اور کتنی ہستیاں ہیں جو گزر گئی ہیں۔ کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ اپنے نفس کو روکے رکھ جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اور وہ اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اسی رب کی رضا ہے، اور یہی پیغام میرے آپ کے لیے ہے کہ ہمیں بھیجنے کا مقصد بھی صرف رب کی رضا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ یہ وہی اس کی رضامندی ہے، یہ وہی اس کی اطاعت ہے جس کو کہا گیا ہے عبادت۔ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت 24 گھنٹے کی انکنڈیشنل اوبیڈینسی ہے۔ انکنڈیشنل، جیسے میں نے ایک دن مفہوم سمجھایا تھا ملازمت کا اور غلامی کا، تو ہم غلام ہیں، ہم ملازم نہیں ہیں۔ ملازم پارٹ ٹائم ملازم ہوتا ہے، ملازم جو ہے کچھ گھنٹوں کے لیے ملازم ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس غلامی کی طرف جانا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ رہیے، اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دینا، نہ ان لوگوں کے پیچھے چلنا جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو دنیا کے مال و متاع میں کھو گئے ہیں، جن کا متاع، جن کی جو ہے وہ جن کے لالچ، جن کی جو اور کچھ ہے، ان کے لیے اللہ اور اس کا ذکر جو ہے، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بعد میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے مت چل پڑنا، ورنہ وہ تو ضائع ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، وہ تو اپنا کام خراب کر بیٹھے ہیں، وہ تمہارا کام بھی خراب کر دیں گے۔ یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے کہ ہمارے لیے صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا جو لوگ مال و متاع والے ہیں، جاہ و منصب والے ہیں، ان کے مال و متاع کے ڈر سے، ان کے منصب سے ڈر کے۔
ساتھ ان کا دینا ہے جو صبح شام اللہ کو یاد کو پکارتے ہیں، اپنے نفس کو مار کے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ دنیا کی زینت نہیں چاہتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی مسلمان وہی سمجھیں کہ تم بھی جو ہے وہ پیسوں والوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی آمین۔ دیکھیں یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن ہی جو ہے وہ ہمیں لے کے جائے گا اگلی سیدھے راستے کی طرف۔ اگر ہم نے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو وہ دوست ہے، وہ کتاب ہے، آپ اس کو بھولو گے تو وہ تمہیں زیادہ بھول جائے گا۔ جب تک ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم سدھر نہیں سکتے۔ ہمارے غافل ہونے کی، ہماری رسوائیوں کی، ذلتوں کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا۔ دیکھیے انگریز یا دوسرے مذاہب والے آپ کو نہیں روکتے نمازیں پڑھنے سے، وہ کہتے ہیں پڑھیں نمازیں، مسجدیں بنانی ہیں جتنی مرضی شاندار بناتے چلے جائیں، روزے رکھنے رکھیں روزے، ہم بھی تمہارے افطاری میں آ جایا کریں گے کبھی کبھی، ہم بھی تمہیں افطار ڈنر دے دیا کریں گے، لیکن قانون یہاں پہ ہمارا چلے گا۔ یہ جو قانون چلنا ہے نا، یہ ہے آپ اس راہ سے روکتے ہیں۔ نمازیں تو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھتے جو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمیں تو اس قانون کو نافذ کرنا ہے جو اللہ اس نے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔ آمين۔